السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا بھی علم ہے، ایک ایسا مکتب فکر بھی ہے جو احمد رضا خان بریلوی کو جتنی ترجیح دیتے ہیں، جتنی ترجیح ان کی بات کو دیتے ہیں، کاش کہیں یہ رب العالمین کے قرآن محبوب علیہ صلی والسلام کے فرمان کو ترجیح دینے لگ پڑے۔ ناظرین، ویڈیو جو ہے یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دو مولانا صاحب کی۔ ان میں سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر دین بچایا ہے نا، دین کی حفاظت کی یا دین کو بچایا ہے تو احمد رضا خان بریلوی نے بچایا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور دوسرے ہیں مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ ان لوگ یعنی مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے۔ مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں، یعنی احمد رضا خان بریلوی سے مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ نے اختلاف کیا، کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو۔ خیر ناظرین، یہ باتیں تو ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو بریلوی کسے کہتے ہیں؟ اب مختصر طور پہ میں یہ عرض کرتا ہوں بریلوی کسے کہتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین لانے والے ہیں۔ صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے نبی کے دین کو پھیلانے والے ہیں، اور چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امام دین کو آسان کرنے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت دین کو بچانے والے ہیں۔ لہٰذا جو دین کو بچانے والا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے۔ بریلوی وہ ہے جس نے باقاعدہ اس وقت دین کو بکنے سے بچایا۔ عزیزان گرامی، حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کا امتیاز کیا تھا، مقام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کیا کہ صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں، یہ نہیں کیا کہ جو ماضی سے روایت ملی اس کو آگے لے کر چلیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کریں۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَبُو عُذْرِهِ۔ امرؤ القیس نے لکھا ہے اپنے گھوڑے کی تعریف میں کہ بلند پہاڑ جو برف سے ڈھکا ہوا ہو اور ایک پگڈنڈی ہو جو برف سے چھپی ہوئی ہو، تو میرا گھوڑا اتنا با کمال ہے کہ اس میں سے راستہ نکالتا ہے لیکن سلپ نہیں ہوتا، پھسل کر کھائی میں نہیں گرتا، وہ نیا راستہ نکالتا ہے۔ تو جو نئی راہ نکالے عربی میں اسے ابو عذر ہی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں، اپنے دور کے لیے اور آنے والوں کے لیے اجتہاد کی نئی راہیں پیدا فرمائیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جب انہوں نے نئی راہیں پیش کی تو ظاہر ہے کہ لوگ تعاقب کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعار بھی مجھے امام اہل سنت سے ملا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا۔ انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈھال لیا ہو۔
تو ان سے اختلاف کیا، اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں، لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، امام اہل سنت اپنے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نسواں کے مخالف تھے، خواتین کو کتابت یعنی لکھنے کی تعلیم دینے کے، علم دینے کے مخالف تھے۔ تو امام حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں موجود تھیں، ام المومنین حضرت حفصہ موجود تھیں، اللہ کے پیارے حبیب آئے اور فرمایا کہ الا تعلمین ہذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابہ، اے شفا تم حفظہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح کہ تو نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو لکھنے کا اور لکھنے کی، کتابت کی تعلیم دینے کا شعار عہد نبوت سے موجود تھا۔ چنانچہ فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ پہل کی، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، اللہ تعالی حضرت علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کتابت نسواں کے جواز پر ایک مبسوط، مبرہن اور مدلل رسالہ تحریر فرمایا، اور ہم ایسے طالبان علم کے لیے تحقیق اور تدقیق کی راہیں کشادہ فرما دی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر فقیہ اعظم نہ ہوتے تو آج جو پاکستان میں اہل سنت کے لیے بنات کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے قائم ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا صدقہ جاریہ ہے حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، دکھ والی بات یہ ہے، میں کہ طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں احمد رضا خان بریلوی کی بات کو اتنا فالو کر رہے ہیں، کاش یہ رب العالمین کے قرآن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو فالو کرے، رب العالمین کے قرآن کے اوپر آ جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر آ جائے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس دو چیزیں ہی تو چھوڑ کر گئے ہیں۔ عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر ایک رب العالمین کا قرآن، دوسرا میرا فرمان۔ ان دونوں کو جب تک آپ مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں حیران ہوں، جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، پھر ہم تیسرے چوتھے پانچویں کی طرف کیوں دیکھیں؟ یہی دکھ ہے، یہی مجھے ٹینشن ہے کہ کیا کیا جائے۔
خیر ہم آگے چلتے ہیں. آپ ناظرین خود ہی سوچیں کتنی یہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. شاید ان لوگوں نے ان کی فتاوی رضویہ کا مطالعہ نہیں کیا جس کے اندر وہ جنید بغدادی جو اللہ کے ولی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جنید بغدادی جی دریا دجلہ پار کر رہے تھے. دریا دجلہ پار کرتے کرتے پیچھے سے ایک بندہ آیا. اس نے کہا جی میں نے بھی پار کرنا ہے. تو اس نے آگے سے جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے یا جنید کہو. یا جنید کہتے جاؤ گے پھر پار لگو گے. تو خود یہ یا اللہ مدد کہہ رہا تھا, وہ بیچارہ پیچھے اس کو لگا دیا یا جنید پہ. تو جب اس بندے نے جو پیچھے والا اس نے سنا کہ یہ خود تو یا اللہ مدد کہہ رہا ہے, اس نے بھی یا اللہ مدد کہا. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو وہ بندہ پیچھے والا ڈوبنا شروع ہو گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ, یعنی اللہ کے نام پہ وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. پھر آپ وہ جنید بغدادی کہنے لگے تو میرا نام لے پھر دوبارہ باہر آئے گا. اللہ میری توبہ, استغفر اللہ. یہ ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ. اب اگلی بات آپ کو بھی پتہ ہے, وہ جو اکثر چل رہی ہے بات چشتی رسول اللہ والی, استغفر اللہ معاذ اللہ میری توبہ, اس کا بھی دفاع کس نے کیا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی نے کیا ہے. میں ناظرین صرف یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ چلو جو انہوں نے کیا سو کیا, لیکن آپ ان کا دفاع تو نہ کریں. آپ رب العالمین کے قرآن کے اوپر آئیں, محبوب علیہ السلام کے فرمان کے اوپر آئیں. بات سیدھی سی ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, ان کو چھوڑو. آپ کہیں ٹھیک ہے وہ غلطی پر تھے, جو ان سے ہو گیا ہو گیا. آپ رب العالمین کے قرآن کو فالو کریں, محبوب علیہ السلام کے فرمان کو فالو کریں. خیر ناظرین میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرما دے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.